بولو نا یار. اولاد کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آگے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا, میرے ابا نے مجھے یوں دیکھا, تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی, لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے, پلاٹ بھی خریدے, جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے, کھلائے بھی, اسکولوں کی فیسیں بھی دے, وین کی فیسیں بھی دے, لنچ کے پیسے بھی دے, لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے, اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے, اسکول کا بکسا بھی لے کر آئے, پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے, اور بس کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو دیکھو, بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی, سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ تو ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے نا, لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے؟ بولو بھائی, اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے, حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھائی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو, جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے, جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے, جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے, پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے, بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے؟ ماں ہے. لہذا بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے, دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے؟ امی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی. تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ گچھ شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھائی یہ کیا ہے, ہاں بھائی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں آ کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پھڈے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں, یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا؟ وہ ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ. تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی. دیکھو میں آپ کو پنجاب کی حکومت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کو ایجوکیشن کے خلاف چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یار کو ایجوکیشن کو ختم کرو. ابھی کچھ دن پہلے میں بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے سامنے رو رہا تھا, حضرت یہ کو ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے معاشرے کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے. اب پی ٹی آئی سے کی حکومت آئی ہے تو کچھ عمران خان سے رابطہ کریں, علماء ان کو بولیں بھائی یہ اللہ کا واسطہ یہ سیٹ اپ کیا کرو, ختم کرو. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا پرانی کسی حکومت کا, پنجاب کی, میں نام نہیں لوں گا, کہ حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول ایسے تھے جو کو نہیں تھے ان کو بھی کو کرنے کا فیصلہ کیا. تو علماء گورنمنٹ کے پاس گئے. اچھا حکومت نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے الگ اسکول چلائیں اور لڑکیوں کے الگ, فنڈ نہیں ہے, تو یہ مجبوری ہے. تو کچھ علماء گئے حکومت کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, دیکھیں یہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھئی فنڈ ونڈ کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے قوم کو الو بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں باہر والے ویسٹرن, ان کی پالیسی ہے کہ یہ فنڈ جب ملے گا جب لڑکے لڑکیاں, حالانکہ دیکھو اس کا تعلیم سے کیا تعلق,
قرضے کہاں سے ملتے ہیں؟ IMF سے ملتے ہیں نا. تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پیسہ اسکول کے لیے, تعلیم کے لیے اس صورت میں دیا جائے گا جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاؤ گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اگر ہم یہ کو سسٹم ختم کر دیں تو باہر سے پیسہ آنا بند. پھر اس وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جس کا کھاتے ہیں چلے گی بھی, ارے بولو نا یار, اسی کی. صاف لفظوں میں کہہ دیا بھائی جس کا کھا رہے ہیں, پالیسیاں بھی انہی کی, پیسے بھیک کی طرح ان سے لے رہے ہیں جو بھیک دے رہا ہے, تو پالیسی بھی اسی کی چلے گی نا. بالکل صحیح کہا. جب آپ بھکاری بن جاؤ تو پھر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. اور ان قرضہ دینے والوں کی سوچ پہ بھی لعنت ہے. ان کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے, بھلے یہ کوئی شرط ہے بھائی تمہیں ایجوکیشن چاہیے تو تمہیں کیا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ. اس کا مطلب یہ کچھ کام یعنی مدد کے بہانے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے کلچر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت کرو اور اس کے بہانے بہت ساری چیزیں اپنی منواؤ ان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ کرو. ان کے ہاں ڈاکٹر پیدا ہوں, انجینئر پیدا ہوں, مگر مہذب لوگ پیدا نہ ہوں, کیونکہ اسکولنگ پہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فیملی سسٹم کو بچانے کی بجائے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں سے تکلیف نہیں ہے, ان کو اس سے ہے کہ یہ, کیونکہ یاد رکھو غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. جس کے نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا, وہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. خاندان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. جب یہ سسٹم زنا پھیلے گا معاشرے میں تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. جیسے وہ خود برباد ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں, برباد ہو جائیں.